بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورۃ المائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ میں سورۃ الفاتحہ سے شروع کر رہا ہوں۔ ہم نے وعدہ کیا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ اگلی سورۃ البقرہ گائے لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، جیسے یہودیوں نے گائے کی عبادت کی ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ ایاک نعبد۔ مولانا یہ جو طرز ہے یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گی، یہ حضرت کی خصوصیت ہے۔ اگلی سورت آل عمران لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، جیسے عیسائیوں نے آل عمران کی عبادت کی ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اگلی سورت النساء عورتیں ثم نؤدی بعد ذالک حقوق النساء، اس کے بعد ہم عورتوں کے حقوق بھی ضرور ادا کریں گے۔ اب جب اللہ ہم نے تیرے حق بھی ادا کر دیے، عورتوں کے بھی حق ادا کر دیے، اب اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ ہمارے اوپر آسمان سے رحمت کا مائدہ اور دسترخوان نازل کر۔ اللہ نے فرمایا میں کروں گا، انی منزلھا بشرط اللہ تجعلوا لغیر اللہ من الحرث والانعام نصیبا، شرط یہ ہے کھیتیوں اور انعام جانوروں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا۔ یہ ہو گیا سورت کا اسمی ربط ما قبل اور ما بعد والا۔ سورت کا جو معنوی ربط ہے، سورت النساء کے آخر میں بالکل آخری آیت دیکھیں، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ کریم دین کی باتیں واضح کرتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا لئلا تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور سورۃ المائدہ میں اس گمراہی سے بچنے کے لیے شرک اعتقادی اور شرک فعلی کی تفصیل سے تردید کی ہے۔ شرک اعتقادی اور شرک فعلی سے بچو گے تو تم گمراہ نہیں ہوو گے۔ سورۃ البقرہ میں 4 مضامین تھے، توحید، رسالت، جہاد اور انفاق۔ اس کے بعد آ گئی سورت آل عمران۔ سورت آل عمران کے اندر شرک اعتقادی کی بھی نفی تھی اور شرک فی الدعا کی بھی نفی تھی، اور توحید اور رسالت پر شبہات تھے، ان کے جوابات تھے۔ اس کے بعد سورت النساء آ گئی۔ سورت البقرہ میں ایک مضمون امور انتظامیہ بھی تھا، گھر کے حالات ٹھیک ہوں، گھر کے باہر کے حالات ٹھیک ہوں۔ سورت النساء میں اسی امور انتظامیہ کو پھر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اب آ گئی سورت المائدہ۔ سورت المائدہ کے اندر شرک فعلی کی بھی تفصیلی تردید ہوگی، شرک اعتقادی کی بھی تفصیلی تردید ہوگی، شرک فی التصرف کا خاص طور پر بیان کیا جائے گا، اس کی نفی کی جائے گی۔ سورت نساء میں شرک اعتقادی فعلی کی نفی تھی لیکن وہ مختصر تھی، یہاں تفصیل ہے۔ آیت نمبر 66 کھولیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں تک یہ یا ایھا الرسول پر لکھ لیں، حصہ ثانی سورت۔ پہلا جو حصہ ہے سورت کا آیت نمبر 66 تک، اس میں شرک فعلی کی نفی پہلے ہے اور شرک اعتقادی کی نفی بعد میں ہے، اور دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 67 سے آخر تک، اس میں ترتیب الٹ ہے۔ اس میں شرک اعتقادی کی نفی پہلے ہے اور شرک فعلی کی نفی بعد میں ہے۔ آپ کے لیے تسلیاں آئیں گی، علماء یہود پر زجرات آئیں گے، بالکل سورت کے آخر پر سورت کا خلاصہ آئے گا۔ امتیازات تو میں نے لکھے ہیں 34، میں آپ کو نمونہ سنا دیتا ہوں۔ اہل کتاب کی ذبیحہ حلال ہے، یہ ذکر اس صورت میں آ رہا ہے۔
اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ہم جہاد نہیں کرتے، تو جا خدا کو لے جا، یہ قصہ بھی اس صورت میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل قابیل، ان کا قصہ بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ ڈاکوؤں کی 4 قسم کی سزائیں، یہ ذکر بھی اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹو، یہ ذکر بھی اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ مضمون بھی اس صورت میں اور کہیں نہیں۔ امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم صدیقہ تھی، یہ ذکر بھی اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، وہاں تفصیل لکھیں گے انشاءاللہ، یہ ذکر بھی اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ تمام انبیاء قیامت میں کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا ہمارے بعد امتوں نے کیا کیا، یہ مضمون بھی اس صورت میں میں نے نمونہ آپ کو بتا دیا۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوشاب والے فاضل دیوبند تھے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ دور حدیث شریف وہاں پڑھا تھا، میں نے حضرت خوشاب والوں کی زبان سے یہ سنا۔ نوشیرہ فرقہ میں ہمارا بیان تھا، حضرت بھی تشریف لائے ہوئے تھے، تو حضرت نے پہلے بیان فرمایا، اس کے بعد میں نے تقریر کرنی تھی۔ ہمارے بڑے بہترین اور پیارے بھائی ہیں حضرت مولانا طارق عزیز باجوہ صاحب، ان کے مدرسے میں جلسہ تھا، تو یہ جملہ میں نے حضرت خوشاب والوں کی زبان سے سنا۔ انہوں نے تقریر میں فرمایا، میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی عالم آتا تو فرماتے تھے مجھ سے حوامین سبق پڑھ لو، حضرت اتنا تو وقت نہیں ہے میرے پاس، تو مجھ سے سورۃ المائدہ پڑھ لو۔ یہ حضرت میں تو ملاقات کے لیے حاضر ہوا، وقت تھوڑے فرمائے سورۃ الجن پڑھ لو۔ اور آپ کو عرض بھی کیا تھا، بہت بڑے مایا ناز مناظر تھے اور بڑے عالم تھے حضرت علامہ دوست محمد قریشی صاحب رحمہ اللہ۔ ان سے کسی نے پوچھا بھئی آپ وہاں بچرا گئے تھے؟ فرمایا جی ہاں، ایک دن سورۃ جن، میں ایک دن کے لیے کیا تھا، حضرت نے مجھے سورۃ جن پڑھائی تھی۔ تو حضرت مولانا حسین علی صاحب کا بڑا ایک خاص انداز ہے سورۃ المائدہ کا، انشاءاللہ ساتھ ساتھ باتیں عرض کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا پر لکھنے حصہ اول، آیت نمبر 66 تک چلے گا، وہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ پہلے حصے میں شرک فعلی کی نفی پہلے ہے، شرک اعتقادی کی نفی بعد میں ہے۔ دوسرے حصے میں شرک اعتقادی کی نفی پہلے ہے، شرک فعلی کی نفی بعد میں ہے۔ شرک اعتقادی کی 4 قسمیں تو آپ کے ذہن میں ہوں گی، شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت، اور شرک فعلی کی 4 قسمیں تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھو، مثلا حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے۔ نمبر 2، حالات احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ تحریمات غیر اللہ، لوگوں نے اپنی طرف سے جو چیزیں حرام کی ہوئی ہیں، قبرستان کی لکڑی نہیں توڑیں گے، زندہ ولی کندھاری حسن عبدال کی مچھلیاں نہیں کھائیں گے، اوہ ہو یہ خون بن جاتا ہے جی، بابا اندھا کر دے گا، تم نے کیوں حرام کی ہوئی یہ چیزیں؟ جن چیزوں کو لوگوں نے حرام کیے ان کو حرام نہ سمجھو، حلال سمجھ کر استعمال کرو۔ اور نیازات اللہ کے نام کے نظر و نیاز پاک ہے، حلال ہے، اور اللہ کے بغیر نیازات غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورت کا موضوع ہے تردید شرک اعتقادی و تردید شرک فعلی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے او ایمان والو، اس پر لکھیں تمہید، سامنے اب جملہ لکھیں، بالکل یا ایھا الذین آمنوا کے بالکل سامنے لکھیں تاکہ پتہ چلے۔ تمہید میں بوقت بیعت وعدے پورے کرنے کی یاد دہانی، بیعت کے وقت جو تم نے وعدہ کیا تھا اللہ تیرے حلالوں کو حلال سمجھیں گے، حراموں کو حرام سمجھیں گے، اب اپنی طرف سے تو حرام حلال نہ کرو نا، وہی وعدہ یاد دلایا۔ اے ایمان والو اوفو بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، یہ ایمان تقاضا کر رہا ہے
کہ اوفو بالعقود، پورے کرو وعدے، العہد الموثق، جو پکے پکے تم نے وعدے کیے تھے پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے بے زبان چوپائے۔ یہ بہیمہ کی جو اضافت ہے انعام کی طرف، یہ اضافت بیانیہ ہے، یعنی بے زبان چوپائے۔ بہیمہ بھی چوپایوں کو کہتے ہیں، انعام بھی جانوروں کو کہتے ہیں، تو کٹھا معنی کر دیا بے زبان چوپائے۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، اب قلم ہاتھ میں رکھنے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تحریمات غیر اللہ۔ اب جو بات لکھنے والی ہے اس کو پہلے سن لیں۔ اوفو بالعقود سے کیا مراد ہے؟ وعدے پورے کرو۔ سامنے جملہ لکھے نمبر 1، اسلام سے پہلے کے عہد و پیمان اور قسمیں، نمبر 2 بیع و شراء، خرید و فروخت، بیع و شراء اور نکاح کے عقود، نمبر 3 آپس کے وعدے، نمبر 4 وہ وعدے جو تورات و انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے لیے گئے تھے، اور آیت خاص ہے مؤمنین اہل کتاب سے۔ نوٹ، ان سب صورتوں میں اس کا ما بعد سے ربط سمجھ نہیں آتا۔ بس اتنے تک میں بات دوبارہ عرض کر دوں، آپ حاشیے کو دیکھیں۔ بعض فرماتے ہیں اس سے مراد اسلام سے پہلے کے جو عہد و پیمان اور قسمیں تم نے اٹھائی تھی ان کو پورا کرو۔ ماں باپ سے کیا ربط ہوگا پھر؟ نمبر 2 بیع شراء اور نکاح والے وعدے وہ پورے کرو۔ ماں باپ سے کیا اس کا ربط ہوگا؟ جانور حلال ہیں۔ نمبر 3 آپس کے وعدے جو تم نے کیے وہ پورے کرو، جانور حلال ہیں۔ یہ آپس کے وعدے پھر ربط کیا بنے گا؟ چوتھا قول بعض مفسرین نے اس آیت کو مومنین اہل کتاب کے ساتھ خاص کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو لکھوا دیا، تورات و انجیل میں جو تم سے وعدے لیے گئے تھے، میرے آخری پیغمبر آ جائے، آخری کتاب آ جائے، اس کو تم ماننا، تصدیق کرنا، وہ وعدہ پورا کرو۔ چلو یہ بھی مراد لیں، احلت لکم جانور حلال ہے، ربط پھر بھی سمجھ نہیں آتا۔ ان 4 اقوال کی صورت میں ماں بعد کے ساتھ اس کا ربط سمجھ نہیں آتا۔ اب اور بات لکھیں جی، محققین کے نزدیک تمام مؤمنین مراد ہیں۔ اہل کتاب میں سے یا مشرکین عرب میں سے جو ایمان لائے۔ اے مومنو، چاہے تم اہل کتاب میں سے مومن بنے ہو، اسلام قبول کیا، یا مشرکین عرب میں سے ایمان قبول کیا ہے، وعدے پورے کرو، جانور حلال ہے۔ ٹھیک، ایک اور قول لکھیں جی، نمبر کتنا ہو گیا؟ 4 تو وہ گئے تھے، 2 نوٹ ہو گئے، اب 5واں لکھیں۔ بقول ابن عباس
فرائض و واجبات، حرام و حلال کی تمام حدود، اسلام کے باقی تمام احکام، اور معاملات کے وعدے مراد ہیں۔ جن کی پابندی کرنے کا عہد بوقت قبول اسلام یا حد بلوغ کو پہنچنے کے وقت انسان اللہ سے عہد کرتا ہے، یہی مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نزدیک راجح ہے۔ اب اس قول کو دیکھیں، میں دوبارہ یہ قول عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے یا بندہ بالغ ہوتا ہے تو اسلام قبول کرتے وقت، بالغ ہوتے وقت وہ گویا کہ یہ وعدہ کرتے، اللہ میں تیرے فرائض کی پابندی کروں گا، تیرے احکامات کی پابندی کروں گا، واجبات کی پابندی کروں گا، حلال کو حلال سمجھوں گا، حرام کو حرام سمجھوں گا، باقی سارے احکام کی پابندی کروں گا، معاملات میں تیرے حکم پر عمل کروں گا۔ اب ایک خلاصہ لکھ لیں چھوٹا سا بریکٹ میں، خلاصہ ساری شریعت کی پابندی کرنا مراد ہے۔ اب میں نے خلاصہ آپ کو ایک جملے میں عرض کر دیا، ساری شریعت کی پابندی کرنا مراد ہے۔ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرتے وقت گویا کہ بندہ وعدہ کرتا ہے، اللہ میں ساری شریعت کی پابندی کروں گا۔ یہ تو ہماری نالائکی ہے کہ بعد میں ہم پابندیاں نہیں کرتے، ورنہ جب کلمہ پڑا ہے تو پابندی لاگو ہو گئی ہے۔ جس طرح بندہ جب ایجاب و قبول ہوتا ہے نکاح میں، بندہ کہ جی میں نے تو خالی کہا تھا جی مجھے قبول ہے، تو بیوی کا خرچہ تو میرے ذمہ نہیں ہے، روٹی تو میرے ذمہ نہیں ہے، رہائش تو کپڑے میرے، کمال ہے جب تو نے یہ اقرار کر لیا بھائی مجھے قبول ہے تو باقی پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں۔ جب تم مسلمان ہو گئے تو باقی پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں۔ اب یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورے کرو وعدے۔ تم نے اسلام قبول کرتے وقت وعدہ کیا تھا اللہ تیرے حلالوں کو حلال سمجھیں گے، حراموں کو حرام سمجھیں گے۔ اب احلت لکم، کیوں اپنی طرف سے حرام سمجھ رہے ہو؟ ان کو حلال سمجھو، استعمال کرو۔ ربط سمجھ آ گیا مولانا؟ اب ذرا میں دیکھتا ہوں آپ ساتھی کیسے دہراتے ہیں۔ میں پھر جملہ آپ کو سنا دوں، پھر آپ سے سنتا ہوں، مجھے خوشی ہوگی، پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، میں جتنے بھی ہمارے دوست دورہ میں شریک رہے آج تک، جب سے میں نے شروع کیا میں روزانہ سب کے لیے دعا کیا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا کرتا رہوں گا۔ پہلے ان کے لیے دعا کرتا تھا، اب تو آپ کے لیے کرتا رہا ہوں، لیکن بعد میں بھی تمام شرکاء روزانہ کرتا ہوں دعا، یا اس میں کوئی مبالغہ اور جھوٹ نہیں ہے۔ تو اب ایک جملے میں خلاصہ، تم نے وعدہ کیا تھا بوقت اسلام تیرے حلالوں کو حلال سمجھیں گے، حراموں کو حرام سمجھیں گے۔ اب احلت لکم بہیمۃ الانعام، تحریمات غیر اللہ نیچے لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے جانور حرام نہ سمجھو، ان کو حلال سمجھو، استعمال کرو۔ اب مجھے ایک جملہ چھوٹا سا سنا دیں، بوقت اسلام تم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ تیرے حلالوں کو حلال سمجھیں گے اور حراموں کو، اب وہ وعدے پورے کرو۔ کیوں تم ان جانوروں کو حرام سمجھے بیٹھے ہو، یا ان کو کیوں حلال سمجھے بیٹھے ہو؟ نہ، جو اللہ نے حرام کیے ان کو حرام سمجھو، جو حلال ہے ان کو حلال سمجھو۔
احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے بے زبان چوپائے، ان کو حلال سمجھو، استعمال کرو۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھے جا رہے ہیں تمہارے اوپر، جو پڑھے جا رہے ہیں، جو حرام ہیں وہ تو ہیں حرام، اپنی طرف سے حرام نہ کرو، ان کو استعمال کرو۔ غیر محل الصید، اب غیر محل الصید کیا ہے؟ سامنے لکھے نمبر 1، کم ضمیر سے حال، یہ غیرہ جو ہے یہ علیکم، کم ضمیر سے حال، ازبقیہ مفسرین۔ نمبر 2، کونو غیر محل الصید، حضرت مولانا حسین علی صاحب کونو نکالتے ہیں، لکھیں کونو غیر محل الصید، اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں، آپ اس حاشیے کو دیکھیں ذرا، تم جو غیرہ کو حال بنا رہے ہو کم ضمیر سے، اگر اس کو حال بناؤ گے تو وہ ایک طبعی چیز بن جائے گا، ثانوی چیز بن جائے گا، اور یہاں تو مقصودی مضمون ہے تحریمات اللہ کا ذکر، اس لیے حضرت فرماتے ہیں اس کو طبعی چیز نہ بناؤ، یہاں کونو نکالو، معذور کونو غیر محل صید، کیوں؟ جب کونو نکالو گے تو غیر مسند بنے گا، اور مسند جو ہے وہ کلام کا رکن ہوتا ہے، اب یہ مقصودی مسئلہ بن جائے گا، تو حضرت نکالتے ہیں کونو غیر محل صید، ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو، ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو، وانتم حرم، اس حالت میں واو حالیہ درا حالے کہ تم حرمن بمانا محرمن، نیچے لکھنا ہے حرمن، نیچے لکھے بمانا محرمن، انتم حرمن، درا حالے کہ تم احرام کی حالت میں ہو، نہ ہو وہ تم حلال سمجھنے والے شکار کو، اس حالت میں کہ تم محرم ہو، جب تم نے احرام باندھا ہوا ہے، شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو، یہ تحریمات اللہ کا بیان ہے، نیچے لکھ لیں کونو غیر محل صید کے نیچے، تحریمات اللہ، حالات احرام میں شکار کو حلال نہیں سمجھنا، اللہ نے حرام کیا ہے، جو چیز لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کی ہے وہ حرام نہیں ہے، اور جو اللہ نے حرام کی ہے اس کو حرام سمجھو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، مولانا علت اجمالی، لکھیں جی دونوں دعووں کے لیے علت اجمالی، وہ کیسے؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، عنوان آپ کو لکھوایا تحریمات غیر اللہ، لوگوں نے جو اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہوئی ہیں ان کو حرام نہ سمجھو، استعمال کرو، کیوں؟ میں اللہ کا فیصلہ ہے، میں اللہ جو حکم دے رہا ہوں، یہ علت حاکمانہ، اور احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھو، کیوں؟ فرمایا میری مرضی، ان اللہ یحکم، اللہ فیصلہ کر دے جو اس کا ارادہ ہو، بس میں نے کہا یہ حلال ہے، میں نے کہا یہ حرام ہے، میری مرضی، اس کو کہتے ہیں علت حاکمانہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اس کے نیچے لکھے نیازات اللہ کا بیان، نیازات اللہ کا بیان، اللہ کے نام کی جو چیزیں ہیں ان کی بے ادبی نہیں کرنا، ان کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، ان کو حلال سمجھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ توہین کرو اللہ کی یادگاروں کی، شاعر کے سامنے لکھیں جمع شعیرہ کی، یادگار، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جلدی کریں، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، شاعرہ کی جمع شاعر، قرآن دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہے، کعبہ شاعر اللہ میں سے ہے، مسجد شاعر اللہ میں سے ہے، علماء کرام شاعر اللہ میں سے ہیں۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، مجھے لفظ تو آگے سنا دیں، آپ کو یاد رہیں ساری زندگی، اللہ کی یادگار، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اس کی بے ادبی نہیں کرنی، ورنہ علماء شاعر اللہ میں سے ہیں، کیوں؟ ان کو دیکھ کر قرآن
شاعر اللہ میں سے اس کو دیکھ کر، مسجد شاعر اللہ میں سے اس کو دیکھ کر، کعبہ صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ان کو دیکھ کر، جس چیز کو دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اس کی توہین نہیں کرنی۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ عزت والے مہینوں کی توہین کرو۔ عزت والے مہینے آپ کے ذہن میں ہیں جن میں لڑائی کرنا منع تھا، ایک الگ تھا رجب، 3 اکٹھے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان 4 مہینوں کی بھی بے ادبی نہ کرو۔ وَلَا الْحَدْيَ، اور نہ نیاز کے جانور کی بے ادبی کرو۔ حج کے نیچے لکھیں نیاز کا جانور جو مکہ جائے، جلدی کریں۔ ایک جانور بکری لے کر میں جا رہا ہوں، اس کو میں حدود حرم میں ذبح کروں گا، یہ اللہ کے نام کے، اس کی بھی توہین نہ کرو۔ وَلَا الْقَلَائِدُ، قلائد قلادہ کی جمع، وہ جو پٹا ہے چمڑے والا، اس کی بھی بے ادبی نہ کرو۔ ذکر مولانا پٹے کا ہے، قلائد قلادہ کی جمع، اور مراد ہے پٹے والا جانور، اس لیے القلائد سے پہلے چھوٹا سا لفظ لکھ لیں زا، عبارت تھی ولا ذل قلائد، زال الف زا، زو ہوتا ہے نا تو یہ مفعول ہے نا چونکہ، اس لیے زا ہوگا، اگر مجرور ہوتا تو بے زی ہوتا۔ سب نا میر بھول گئے، جا زو مالن، رائے تو زا مالن، مرر تو بے زی مالن، تو اس لیے زا نکالا ہے نا۔ ولا ذل قلائد، اور جو پٹوں والے جانور ہیں ان کی بھی توہین نہ کرو۔ پٹے والے جانور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر، کوئی گائے ہے، کوئی اونٹنی ہے، اونٹ ہے وغیرہ وغیرہ، بیل، پٹے ڈال کر ان کو مکے لے جایا جا رہا ہے، جانور تو جانور، اس کے پٹے کی بھی توہین نہ کرو۔ انہاں بلوچستان پٹا سمجھتے ہو وہ جو گلے میں ڈالتے ہیں چمڑے والا۔ وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامِ، ورنہ غور کرنا خاص جگہ آ گئی، وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامِ، اور نہ ان کی توہین کرو۔ کون؟ آمین، جو ارادہ کرنے والے ہیں بیت اللہ شریف کا، عزت والے گھر کا ارادہ کر کے جانے والے ہیں، آمین، ارادہ کر کے جانے والے۔ معنی لکھیں پھر بحث کرتا ہوں۔ ارادہ کر کے جانے والے بیت اللہ شریف کو تلاش کرتے ہیں وہ فضل اپنے پروردگار کی طرف سے، ورضوان و رضا، جو بیت اللہ شریف کی طرف ارادہ کر کے جا رہے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، بیت اللہ کی طرف ارادہ کر کے جانے والوں کی بھی توہین نہ کرو۔ اس سے کون مراد ہے؟ لکھیں حاشیے پر نمبر 1۔ وہ مشرکین جنہوں نے بوقت صلح حدیبیہ مسلمانوں کو روکا تھا، پھر اشکال، لکھیں جی پھر اشکال، وہ کیسے اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں؟ جواب بِزَعْمِهِمْ، اب یبتغون کے نیچے لکھ لیں، بالکل آیت کے نیچے بِزَعْمِهِمْ۔ اب حاشیے پر آ جائیں، از بقیہ مفسرین، یہ قول کس کا تھا؟ بقیہ مفسرین۔ نمبر 2، مراد نئے مسلمان، جنہوں نے بوقت صلح حدیبیہ مسلمانوں کو روکا تھا، یعنی ان کی
پرانی دشمنی یاد کر کے ان کو نہ روکو۔ آج مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، اب میں دونوں باتیں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ باقی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو بیت اللہ شریف کا ارادہ کر کے آ رہے ہیں ان کی بھی توہین نہ کرو۔ اس سے مراد ہیں مشرکین، وہ آ رہے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف، انہوں نے تمہیں ان کو کچھ نہ کہو۔ پھر مفسرین پر اشکال ہوا کہ اگر اس سے مراد مشرکین ہیں تو مشرکین کیسے اللہ کا فضل چاہتے ہیں، مشرکین کیسے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ تو اپنے معبودان باطلہ کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ تو مفسرین نے کہا یہاں پر بزعمہم مقدر ہے، یعنی اپنے خیال کے مطابق وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا، اپنے گمان کے مطابق اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو بزعمہم والی تعویل کرنی پڑی مفسرین کو۔ حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں کہ نہ، اس سے مراد نئے مسلمان ہیں جنہوں نے حدیبیہ میں روکا تھا، اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں ولا آمین البیت الحرام، اب بزعمہم نہیں نکالیں گے، خیال کرنا۔ جو نئے نئے مسلمان بیت اللہ شریف آنا چاہیں، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا، تم ان کو نہ روکو، ان کی توہین اور بے ادبی نہ کرو۔ پرانی دشمنی، انہوں نے ہمیں روکا تھا، ہم بھی نہ آنے دیں، نہ۔ اب بزعمہم یہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولانا بات حل ہو رہی ہے، مہربانی کریں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ اچھا، میں نے آپ کو جو حضرت صاحب کا ایک جملہ لکھوایا ہے، کونوا غیر محل الصید، وہ کہاں آپ نے لکھا؟ انگلی رکھیں، ملا ہے آپ کو؟ باقی مفسرین نے غیرہ کو حال بنایا تھا کم سے، اور حضرت نے کیا نکالا تھا؟ کونو نکالا تھا، کیونکہ کونو نکالیں گے تو غیرہ جو ہے اس صورت میں مسند بن جائے گا، اور مسند کلام کا رکن ہے۔ ایک جملہ چھوٹا اور لکھوا دیتا ہوں آپ کو اسی کے ساتھ۔ یہ جو کونو نکالا ہے نا حضرت نے، تو چھوٹا چھوٹا اوپر نیچے آگے پیچھے کہیں اشارہ کر کے لکھ لیں۔ کبھی کبھی اہل عرب کانا کو بمائے اسم حذف کر دیتے ہیں، اور خبر باقی رکھتے ہیں، اور خبر کانا زید قائمن، کانا کو حذف کر دیا، زید کو بھی حذف کر دیا، قائمن کو باقی رکھا۔ تو اب یہاں غیر محل صید یہ کانا کی خبر ہے، خبر کو باقی رکھا، کونو کانا بما اسم حذف کر دیا، بس۔ یہ الفیہ میں قانون لکھا ہے۔ الفیہ کا پتہ ہے آپ کو؟ الفیہ کیا ہے؟ وہ وفاق میں ہے؟ نہیں ہے، پھر پتہ کیسے نیازی صاحب؟ وفاق میں نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے بھائی ہے، کوئی الفیہ بھی ہے؟ اچھا، بڑی بات ہے جی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلالی بن جاؤ، فَاصْطَادُوا، پس شکار کا حلالی بن جاؤ۔ واہ بھائی واہ مولانا، اِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام کھول دو۔ معاویہ حلالی والا مانا نہ کریں، لوگاں چ خیال کریں، مطلب رولا پہ ونجے، ہاں مہربانی۔ حلال تم کا کیا مانا؟ جب تم احرام کھول دو، فاصطادوا، پس تم شکار کرو۔ اچھا، کوئی لازمی ہے شکار کرنا؟ نہ، نیچے لکھ لیں امر برائے اباحت، فاصطادوا امر کا صیغہ ہے، امر برائے اباحت، یعنی شکار کرنا اب جائز ہے۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ اب شکار کرنا جائز ہے، تمہارے لیے شکار کر سکتے ہو احرام کھولنے کے بعد۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، یہ حضرت کی دلیل آ گئی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ برانگیختہ کرے تم کو، نہ ابھارے تم کو، شَنَآنُ قَوْمٍ، بغض قوم کا، شنان بغض کسی قوم کا، نہ ابھارے تم کو، ان صدوکم، ان تعلیلیہ، کیوں نہ ابھارے؟ اس لیے، ان کا معنی اس وجہ سے، صدوکم عن المسجد الحرام، یہ وجہ گئی شنان کی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو روکا تھا مسجد حرام سے۔ نیچے لکھیں کسی دور میں،
کسی دور میں انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اب ان کا بغض تمہیں نہ ابھارے کس بات پر، انتا تدو کہ تم زیادتی کرو۔ انہوں نے کسی دور میں روکا تھا تو وہ بغض یاد کر کے تم زیادتی نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ مولانا انتا تدو ان مصدریہ ہے، اب میں مصدر والا معنی کروں گا۔ یہ لا یجرمنکم کا مفعول ثانی ہے، خیال کرنا یہ مفعول ثانی ہے اور ان مصدریہ ہے مصدر والا معنی۔ میں پھر معنی کرتا ہوں، لا یجرمنکم شنآن قوم، نہ ابھارے تم کو، نہ رب برانگیختہ کرے تم کو بغض کسی قوم کا۔ کون سی قوم؟ ان صدوکم، یہ کہ انتا لیا اس لیے کہ روکا تھا انہوں نے تم کو کسی دور میں مسجد حرام سے، ان کا بغض تمہیں نہ برانگیختہ کرے، انتا تدو زیادتی کرنے پر۔ انہوں نے جو روکا تھا تم بھی روکنا شروع کر دو۔ لا یجرمنکم کے نیچے لکھ لیں، مراد نئے مسلمان، مراد وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور ایک دوسرے کی امداد کرو، تعاون کرو نیکی پر اور تقوی پر۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اسم جو ہے یہ مقابل ہے تقوی کا، غور کرنا، اسم مقابل ہے تقوی کا، عدوان مقابل ہے بر کا۔ عدوان مقابل ہے، میں دونوں میں فرق آپ کو لکھوا دوں، اسم ما کان محرم الجنس، عدوان لکھیں شرعی حدود سے تجاوز، مثلا بدعت، اچھا اس کے ساتھ شرک لکھنا تھا، ما کان محرم الجنس، مثلا شرک، عدوان شرعی حدود سے تجاوز، مثلا بدعت۔ آ جاؤ جی، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نہ تعاون کرو شرک پر اور بدعت پر۔ اب اسم کے نیچے تو لکھیں شرک، عدوان کے نیچے تو بدعت لکھیں۔ شرک اور بدعت پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، نصح عمل اور ڈرتے رہو اللہ کریم سے، یقیناً اللہ نصح تقوی سخت عذاب والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار، یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ نمبر 2 والدم، اور بہنے والا خون جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ مولانا میں نے آپ کو بتایا تھا، کس ساتھی کو یاد ہے؟ خنزیر تو سارا حرام ہے، اللہ کہتے ہیں گوشت حرام ہے۔ گوشت کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ کھایا گوشت جاتے، ورنہ بال ہڈیاں سب کچھ حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اب 2 معنی ہیں، ایک مفسرین کا معنی آپ کو عرض کیا تھا، ما وہ چیز اہل لغیر اللہ کہ پکارا جائے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، بہی باب منع علی علیہ، اس پر وہ چیز حرام ہے پکارا جائے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے اس پر، جس چیز پر غیر اللہ کی تعظیم کے لیے نام لیا جائے وہ چیز حرام ہے۔ باقی مفسرین باب معنی علا کرتے ہیں، اور حضرت صاحب فرماتے ہیں نہیں، ما اہل لغیر اللہ، ماں سے مراد وہ کلمہ، وہ الفاظ اہل کے پکارا جائے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، بہی با سببیہ، علا کے معنی میں نہ لو، با سببیہ، وہ کلمہ وہ الفاظ کہ پکارا جائے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، بوجہ اس کے جن الفاظ کی وجہ سے نام لیا جائے وہ الفاظ بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہے۔ کچھ یاد ہے دوستوں کو؟ والمنخنقہ، اور گلا گھونٹی ہوئی،
وہ جانور بکری کا گلا کسی نے گھونٹ دیا، گلا گھونٹی ہوئی وہ بھی حرام، والموقوذہ چوٹ لگی ہوئی وہ بھی حرام، والمتردیہ اوپر سے گرنے والی وہ بھی حرام، چھت سے بکری نیچے گر پڑی، والمتردیہ اوپر سے گری ہوئی بکری جانور گائے وغیرہ حرام، والنتیحہ سینگ ماری ہوئی مر گئی وہ بھی حرام، وما اکل السبع اور وہ بھی حرام کہ کھا جائیں السبع درندے، جس بکری کو گائے بھینس کو درندے کھا گئے مر گئی وہ بھی حرام، الا ما زکیتم مگر وہ جس کو تم ذبح کر لو وہ حلال، جس کو ذبح کر لو، والموقوذہ جس جانور کو چوٹ لگ گئی مر رہا ہے، ما زکتم ذبح کر لو تو وہ حلال، والمتردیہ اوپر سے جانور نیچے گر پڑا ذبح کر لو تو حلال، والنتیہ سینگ لگا بکری کو زخمی ہو گئی ذبح کر لو تو حلال، ما اکل السبع درندوں نے پھاڑا تم ذبح کر لو تو وہ حلال۔ اب آپ نے بتانا ہے الا ما زکیتم، یہ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ المنخنقہ سے شروع کرنا ہے۔ آ گئے مبتدئین مشرک، کیوں؟ پیچھے سے کرو، ما اہل لغیر اللہ بہ، جس چیز پر خیر اللہ کا نام لیا گیا اس کو ذبح کر دو تو وہ حلال ہوتی ہے۔ بکری یہ فلاں بابے کے نام کی ہے، یہ گائے فلاں بزرگ کے نام کی منت ہے، ذبح کرو تو حلال ہے، ما اہل سے شروع کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے جواب دیا، ہم نے کہا کیوں بھائی ما اہل سے کیوں شروع کریں، پیچھے سے کرو۔ یاد ہے جو بندہ غلط عقیدہ نکالے تو جواب یہاں پیچھے سے شروع کرو۔ فرمایا الا ما زکیتم المیتہ، جو بکری مر چکی ہے گائے مر گئی ہے مردہ کو ذبح کرو تو حلال، یہاں سے شروع کرو۔ والدم اور خون پر چھری پھیرو، خون پڑا ہے پیالے میں بسم اللہ وہ بھی حلال، ولحم الخنزیر خنزیر پر بسم اللہ پڑھو اللہ اکبر وہ حلال، وہاں سے شروع کرو۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب اگر وہ آپ کو کہیں کہ تم والمنخنقہ سے کیوں شروع کر رہے ہو، سوال تو بتائیں کیا سوال ہے؟ ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ وہ آگے چلتے والمنخنقہ، تو ہم نے کہا ہمارے پاس 3 اور آیتیں موجود ہیں، سورۃ نحل میں ہے، سورۃ الانعام میں ہے، سورۃ البقرہ میں ہے، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یا ما اہل بہ لغیر اللہ، وہ 3 آیتیں، ان میں تو آگے یہ تفصیل نہیں ہے والمنخنقہ والموقوذہ والی، تو وہ 3 آیتیں مزید ہماری دلیل ہیں کہ یہ استثناء منخنقہ سے شروع ہوگا، یہ پیچھے سے شروع۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، اب انہوں نے اشکال کیا، انہوں نے کہا جی ما اہل میں چیز مراد نہیں جانور مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ کیا مطلب؟ خنزیر کا گوشت حرام، ما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور کہ غیر اللہ کی تعظیم کے لیے پکارا گیا وہ حرام ہے، جانور حرام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جانور پر تم غیر اللہ کا نام پڑھو گے تو وہ حرام ہے، اللہ کا نام لوگے تو وہ حرام۔ ہم نے کہا جانور مراد نہیں، جانور کا ذکر آگے آ رہا ہے، جانور کا ذکر، اگر یہاں بھی جانور مراد ہو آگے بھی جانور مراد ہو تو پھر تکرار لازم آتا ہے نا۔ جانور مراد نہیں، ماحول میں ہر چیز مراد ہے، مٹھائی ہے، کپڑے ہیں، شیرینی ہے، چاول ہے، جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری مراد ہیں، جانور صرف مراد کیوں؟ جانور کا ذکر ہی آگے آ رہا ہے، ما ذبح علی النصب، فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیا جائے پرستش گاہوں پر۔ نصب آپ کو نسبت عرفی اور نسبت شرعی یاد ہے؟ یہ بکری لالے کی ہے حرام ہو گئی خنزیر سے زیادہ جی، یہ مٹھائی جو ہے یہ مولانا منیب کی ہے یہ حرام ہو گئی، کیوں؟ یہ نسبت عرفی ہے، یہ نسبت کیا ہے؟ نسبت شرعی ہو تو چیز حرام ہوتی، یہ فلاں کی منت منوتی نظر و نیاز ہے، اس کو عالم الغیب حاضر ناظر مشکل کشا سمجھ کر، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کے نام پر چیز دے رہے ہو، یہ نسبت شرعی ہے، تب وہ حرام ہوگی۔ مولانا بات ہو چکی ہے، میں نے یاد کرا دیا آپ کو۔
حاشیہ بھی لکھوایا تھا نسبت عرفی نسبت شرعی والا. فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیا جائے، یہ کو نا ذبح آ گیا تو ماں کا معنی جانور کر رہا ہوں. ما ذبح علی النصب، جو ذبح کیا جائے علی النصب، غیر اللہ کی پرستش گاہوں پر. نصب جہاں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، کوئی دربار ہے، آستانہ ہے، کوئی درخت ہے، کوئی تھلا ہے، یہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، وہاں جو جانور ذبح کیا جائے وہ حرام، اگرچہ اس پر اللہ کا نام کیوں نہ لیا جائے. مونا ما ذبح پر لکھیں ایک جملہ، وَإِن ذُكِرَ اسم اللہ، وَإِن ذُكِرَ اسم اللہ. ابن کثیر اب ایک اور جملہ لکھ لیں جی اوپر حرمت علیکم المیتہ کے سامنے. اصل مقصود ما اہل لغیر اللہ بھی، ایک لفظ لکھ لیں آگے نقطے ڈال دیں. اصل مقصود ما اہل کی حرمت بیان کرنا تھا. بطور تاکید چند محرمات اور بھی ساتھ بیان کر دیے. بس جس طرح وہ چیزیں حرام ہیں نا، میتا دم اسی طرح یہ بھی حرام ہے. ہاں ان کو حرام سمجھتے ہو تو اس کو بھی حرام سمجھو نا. آگے چلیں جی. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، نصب کا مطلب سمجھ آ گیا، جہاں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، غیر اللہ کی پرستش گاہیں. ایک اور جملہ بھی لکھ لیں، یاد نہیں رہے گا آپ کو، مشکل ہے. ما اہل لغیر اللہ بہ کا جملہ لکھیں نمبر 1. ماں سے مراد جانور نہیں، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. ما ذبح، ورنہ تکرار لازم آئے گا. آ جاؤ جی. اب مولانا کیا جملہ آپ کو سمجھ آیا ہے؟ میری طرف دیکھیں. ایک بکری ہے، نیچے نہ دیکھیں بیٹا، جلدی کریں ٹائم تھوڑا ہے. ایک بکری ہے، گائے ہے. میں نے کہا یہ فلاں بابے کے نام کی منت منوتی اور نظر نیاز ہے. جب یہ الفاظ کہے حضرت فرماتے ہیں جانور تو جانور بات کی بات ہے، یہ الفاظ بھی حرام ہیں جن الفاظ کے ذریعے تم نسبت کر رہے ہو غیر اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، اب جو جملہ آپ کو سنانا ہے یہ تو لکھوا دیا ما ذبح علی النصب میں کہ جانور مراد نہیں ہے ما اہل میں، بلکہ ہر چیز مراد ہے کیونکہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. مولانا جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی، ایک حلال بکری میرے پاس کھڑی ہے، حلال کے پیسوں سے میں نے خریدی ہے. جملہ غور سے سننا، بلوچستان، حلال کے پیسوں سے بکری میں نے خریدی ہے، اللہ کے نام کی ہے. اگر میں جہاں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی دربار آستانہ، اس اللہ کے نام والی بکری کو، اللہ کے نام والی حلال چیز کو وہاں لے جا کر اللہ کے نام پر ذبح کروں تو بھی حرام ہے. کیا سمجھ آیا؟ کوئی حلال بکری، حلال گائے وغیرہ حلال کے پیسوں سے خریدی اور جہاں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے ما ذبح علی النصب، وہاں اس کو ذبح کیا جائے اور اللہ کا نام لیا جائے. وَإِن ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، وَإِن جو نام اللہ کا لیا گیا ہے، چیز حلال تھی لیکن وہاں جا کر میں نے ذبح کی ہے، اللہ کے نام پر کی ہے، قرآن کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. میں نے تو بیان کئی جگہ کیا لیکن لاڑکانہ میں بہت بڑی کانفرنس تھی. ہمارے بڑے ہی محبت کرنے والے بھائی تھے، دوست تھے، بڑے پیارے، حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے. بڑا دکھ ہوا، میں پہنچا وہاں،
ان کے صاحبزادے مجھے چچا سمجھتے ہیں اور ایسے ہی پکارتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ ڈاکٹر صاحب 13 ربیع الاول کو کانفرنس کرواتے تھے، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، روڈ پر جلسہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب پریشان تھے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، مجھے کہا حضرت وہ جلسہ تو شروع ہو گیا شام کو، میں نے 220 چاولوں کی دیگیں پکائی ہیں، ساری ختم ہو گئی ہیں، ابھی تو چوتھا حصہ مجمع نے کھانا کھایا، 3 حصے باقی ہیں، کیا کروں؟ ارے اتنا بڑا مجمع، آپ اندازہ لگائیں۔ تو میں نے وہاں بیان کیا، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تشریف فرما تھے، تو کلپ تو وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، 5-6 لاکھ سے بھی تعداد اوپر ہو گئی، کبھی کبھی وہ سامنے آتا ہے، مجھے بڑے فون آتے ہیں جی۔ تو مسئلہ میں نے وہاں یہ بیان کیا، اب غور سے سن لیں، باقی علماء کرام اور حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے، ایک بکری ہے، میں نے کہا یہ فلاں بابے کے نام کی نظر و نیاز ہے، منت منوتی، وہ تو ہو گئی حرام۔ اب مولانا حرام پر میں تکبیر پڑھ کر ذبح کروں تو وہ حلال ہو جائے گی؟ حلال نہیں، بس یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں مسجد کے قریب سے گزرا، کان میں خطیب صاحب کی آواز آ رہی تھی، میں مسجد میں آ گیا۔ خطیب صاحب نے یہ آیتیں پڑھی، بے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز والی چیز تو حرام ہے۔ او ہو، قرآن میں 4 آیتیں ہیں، صاف صاف جیا۔ میں نے وہاں توبہ کر لی، اللہ مجھے معاف کر، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو میں شرک کر بیٹھا تھا، اب سچے دل سے معافی مانگ لوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ باقی علماء فرماتے ہیں کہ جب بندے نے شرک سے توبہ کر لی تو اب وہ جانور حلال ہو گیا ہے۔ ایک بات شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر مشرک نے شرک سے توبہ کر لی ہے، توبہ اس کی قبول ہے، جانور حلال نہیں رہے گا، جانور بدستور حرام ہے۔ اب کیوں بھائی؟ حضرت شیخ پنجپیر فرماتے تھے، اس جانور کے حرام ہونے کے لیے نص قطعی ہے، حرمت، یا باقی صورتوں میں انما حرما، یہ نص قطعی ہے صاف صاف۔ اب اس کے حلال ہونے کے لیے بھی نص قطعی چاہیے، بات سمجھ آئی ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ نہ، بندے کی توبہ قبول ہے، جانور حلال نہیں ہوگا۔ اب پھر اس جانور کا کیا کریں؟ یہ تو حرام ہے، بس اس کو بغیر تکلیف سے بچانے کے لیے نا بندہ ذبح کر کے کسی گڑھے کے اندر اس کو ڈال پڑیے تو بچو، بس عوام کو تو یوں بندہ سمجھائے۔ ایک اور جملہ بھی حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، وہ بھی سن لیں، وہ بھی میں تقریروں میں سنایا کرتا ہوں عوام کو۔ دروازہ کھٹا، ٹھک ٹھک ٹھک، پڑوسی آیا، گوشت دے کر چلا گیا، مٹھائی چاول دے کر چلا گیا۔ ہاں جی، یہ کون سی مٹھائی؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں بابے کے نام کی ہم نے منت مانی تھی، یہ دیگ وہی ہے، وہ چاول ہے، یہ مٹھائی ہے، یہ گوشت ہے، فلاں دربار کے نام کی نظر و نیاز تھی۔ حضرت شیخ پنجپیر فرماتے تھے، جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے یہ کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے۔ کیا کریں اس کا بھائی؟ چھت پر نہیں ڈالنی کہ پرندے کھا جائیں، بکری کو نہیں ڈالنے یہ چاول بھائی، یہ روٹی وہ وغیرہ جو ہے مٹھائی وغیرہ نہ۔ کیوں؟ اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے تھے یہ حرام ہے، جانوروں کو بھی استعمال نہ کراؤ، گڑھا کھود کر اس چیز کو دفن کر دو تاکہ جانور بھی استعمال نہ کر سکے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تقسیم کرو تم تیروں کے ساتھ، یہ بھی حرام۔ اب تیروں کے ساتھ تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ سامنے حاشیے پر لکھیں۔ نمبر 1، تیر نکالتے، افعل لا تفعل۔ نمبر 2، 10 آدمی اونٹنی ذبح کرتے، پھر قرآن ڈالتے۔ اب اوپر دیکھیں جی، میں اس کو سمجھاؤں۔ بتوں کے ہاتھوں میں انہوں نے تیر دیے ہوئے تھے، ایک تیر پر لکھا ہوا تھا افعل، یہ کام کر، دوسرے پر لکھا ہوا تھا لا تفعل، نہ کر، تیسرا تیر خالی ہوتا تھا۔ اب میں نے سرگودا جانا ہے، اب پتہ نہیں سرگودا جانے میں خیر ہوگی کہ نہیں ہوگی، بھاگ گیا دربار پر، بت کے ہاتھ سے تیر نکالا، تیر پر لکھا تھا لا تفعل، یہ کام نہیں کرو، نہ 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 میں نہیں جاؤں گا بھائی، یہ نقصان ہو جائے گا۔
یا تیر نکالا کر ہاں بس اب جاؤں گا یہ، اور اگر خالی نکلتا تو پھر دوبارہ نکالتے. تو اب وہ ان بتوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر غیر اللہ کو یہ تیر نکالا کرتے تھے. فرمایا ان تستقسموا بالازلام، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، یہ بھی حرام ہے. ایک معنی کیا ہے؟ قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے، یہ حرام ہے کیونکہ اس میں شرک ہے، تم ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو. اور دوسری بات میری طرف دیکھیں وہ سمجھا دوں. 10 آدمیوں نے مل کر 1000 روپیہ جمع کیا، 10,000 ہو گیا. ایک گائے خرید لی، اونی خرید لی، اس کو ذبح کیا. ذبح ہونے کے بعد 10 بندوں نے قرعہ ڈالا، قرعے میں نام نکلا ایک بندے کا، اس کا بھئی یہ سارا حصہ تیرا ہے. فرمایا یہ تو حرام ہے. بھئی باقی جو ہیں ان کا حصہ کہاں گیا؟ ایک کا حصہ تم نے. یہ میں نے آپ کو جملہ اس لیے لکھوا دیا. ان تستقسموا بالازلام، ایک معنی کہ قسمت معلوم کرو تم تیروں کے ساتھ، یہ حرام. دوسرا معنی ان تستقسموا بالازلام، یہ کہ تقسیم کرو تم تیروں کے ساتھ، یعنی قرعہ اندازی ڈال کر تقسیم کرو، یہ چیز بھی حرام. ذالکم فسق، یہ کامل درجے کا گناہ ہے، یعنی کفر. لکھیں جی، کامل درجے کا گناہ. سبحان اللہ. ذالکم فسق. اب ذالکم کا مشار الیہ لکھنا ہے. ذالکم کا تحلیل الاشیاء المذکورہ، بس تحلیل الاشیاء المذکورہ، ان ذکر کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنا. فسق اعلیٰ درجے کا گناہ ہے، یعنی کفر. کیا معنی لکھا آپ نے؟ ذالکم پر کیا لکھا؟ تحلیل الاشیاء المذکورہ، یہ جو ہم نے چیزیں ذکر کی ہیں ان کو حلال سمجھنا. فسق اعلیٰ درجے کا گناہ ہے، یعنی آپ نے نہیں سنایا، یعنی کفر ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. سبحان اللہ. جملہ معترضہ لکھے مولانا، جملہ معترضہ. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، سامنے جملہ لکھے. جب 4 مسائل تم نے مان لیے، جلدی کریں، جب 4 مسائل تم نے مان لیے تو کفار تم سے مایوس ہو جائیں گے، تم دین میں کامل بن جاؤ گے. جلدی کریں، تم دین میں کامل بن جاؤ گے. وہ تم کو کافر نہیں بنا سکیں گے. مجھ سے ڈرتے رہنا. چار مسائل کون سے؟ تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے حرام سمجھو، جو اپنی طرف سے حرام کیے بیٹھے لوگ ان کو حلال سمجھو. اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز خنزیر سے بڑھ کر حرام. جب یہ 4 مسئلے تم نے مان لیے، کفار تم سے مایوس ہو جائیں گے، تم دین میں کامل بن جاؤ گے. وہ تم کو کافر نہیں بنا سکیں گے. صرف مجھے سے ڈرتے رہنا، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے. من دینکم کے نیچے لکھنا ہے مغلوب ہونے سے. آج کے بعد تمہارا دین مغلوب نہیں ہوگا، دین غالب رہے گا. کافر مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم، پس نہ ڈرنا ان سے. اس کے اوپر لفظ لکھیں استیصال میں،
اس 30 سال میں کہ وہ تمہیں جڑ سے اکھیڑ کر ختم کر دیں، تمہارے دین کو جڑ سے اکھیڑ کر ختم کر دیں، نہ ڈرنا ان سے، تمہارا خاتمہ بھی نہیں کر سکیں گے، تمہارے دین کا خاتمہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ واخشعون، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن کامل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین۔ اکملتوں کے نیچے ان 4 مسائل کے ذریعے، ان 4 مسائل، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ، ان 4 مسائل کے ذریعے میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اکملتوں پر لکھیں قوت و احکام میں، قوت و احکام میں طاقت بھی، نمبر 2 احکام بھی کامل ہو گئے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور پوری کی میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت، اپنا احسان بھی پورا کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیا میں نے تمہارے اسلام کو دین کے طور پر۔ برق نہ الٹائیں مہربانی، رضیتوں کے نیچے لکھیں ہمیشہ کے لیے، یعنی منسوخ نہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے یعنی منسوخ نہ ہوگا۔ اب میں آپ کو فرق لکھوا دوں، لکھے سامنے حاشیے پر، کامل، نمبر 1 کامل، کمی بیشی سے پاک، اکمل تو کامل، کمی بیشی سے پاک، اب دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، کمی بیشی سے پاک۔ نمبر 2 اتمام، اتمم تو اتمام، زیادتی ہو سکے کمی نہ ہو سکے۔ اس کا کیا مطلب ہے جملے کا؟ اتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمت پوری کی ہے، کمی نہیں ہوگی، اور بھی اضافہ کر سکتا ہوں، کروں گا۔ رضیتو، نمبر 3 رضیتو، تو اسلام لانے والے نبی سے بطریق اولا راضی، یہ میں نے آدھا جملہ لکھوایا ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ جب اسلام اللہ کو پسند ہے تو اسلام لے کر آنے والا نبی کیسے پسند نہیں ہوگا؟ جب اسلام پر اللہ راضی ہے تو اسلام لے کر آنے والے نبی پر اللہ کیسے راضی نہیں ہوگا؟ اب مولانا ذرا سر اٹھائیں، میں ایک تحفہ آپ کو لکھواتا ہوں، بیان بھی کرتا رہتا ہوں عوام کے سامنے، اور پھر ذرا بات سن لیں۔ 1 لاکھ تقریباً صحابہ کرام آپ کے سامنے تھے۔ جبل رحمت کے دامن میں آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا، تو اللہ کریم نے یہ آیت نازل کی، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے ساتھیو، حل بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتُ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتُ الْأُمَّةَ، حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں نے اللہ کا پیغام پورا پہنچایا، میں نے امانت تمہارے سپرد کر دی ہے، میں نے امت کی خیر خواہی پوری کی ہے۔ سارے صحابہ کرام نے آپ کی آواز سارے صحابہ تک پہنچ رہی تھی، 1 لاکھ بندوں تک، یہ معجزہ تھا۔ سارے صحابہ نے جواب دیا، قالوا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ، حضرت آپ نے پیغام پورا پہنچا دیا، امانت ہمارے سپرد کر دی ہے، امت کی خیر خواہی پوری کر دی۔ آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی، اوپر دیکھا، اللہم شہد، اللہ فرش والوں کی گواہی ہو گئی، عرش والا تیری گواہی کا انتظار ہے۔ اللہ نے یہ آیتیں نازل کی۔ اب الیوم اکملت لکم سامنے لکھیں، یہ حج کا مہینہ تھا، نامی کا دن تھا، اور دن ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ لکھیں جی، نمبر 1 ذی الحجہ، سال کا مہینہ آخری، ذی الحجہ کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ وہ تو نئے سال شروع ہو جاتا ہے، تو ذی الحجہ کیا ہوا؟ سال کا مہینہ آخری۔ نمبر 2
جمعہ، یہ جمعۃ المبارک تھا، جمعہ ہفتے کا دن آخری۔ نمبر 3 دن کا وقت آخری۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہو گیا اور دن ختم ہو گیا، دن کا وقت آخری۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سال آخری، 3 مہینے بعد آپ فوت ہو گئے تھے، زندگی کا سال آخری۔ نمبر 4 کتاب بھی آخری، جس کتاب میں آیت نازل ہوئی ہے کتاب بھی آخری۔ نمبر 6 نبی بھی آخری، جس پر آیت اتری ہے قرآن اترا ہے، نبی بھی آخری۔ نمبر 7 امت بھی آخری، اور نمبر 8 احکام والی آیت بھی آخری۔ اب آپ رکا بھیج دیں گے کہ تو نے تو کہا تھا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورۃ بقرہ میں یہ بالکل آخری آیت ہے قرآن کی۔ میں نے عرض کیا تھا وہاں پر مونا، نزول کے لحاظ سے وہ آخری آیت ہے، احکام کے لحاظ سے یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد احکام نازل نہیں ہوئے۔ تو اب کون سا تحفہ آپ نے لے لیا؟ 8 باتیں میں نے لکھوا دیں۔ نمبر 1 ذی الحجہ کا مہینہ تھا، سال کا مہینہ بھی آخری، جمعے کا دن تھا، ہفتے کا دن بھی آخری، دن کا وقت آخری۔ نمبر 4 آپ کی زندگی کا سال بھی آخری، جس کتاب میں آیت نازل ہو رہی ہے کتاب بھی آخری، جس نبی پر نازل ہو رہی ہے وہ نبی بھی آخری، جس امت کے لیے نازل ہو رہی ہے امت بھی آخری۔ اور نمبر 8 احکام والی نازل ہونے والی آیت بھی آخری۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ تتمہ حکم صوم، نیازات غیر اللہ کا بیان۔ فَمَنِ اسْتُرَّ بس وہ بندہ جو مجبور ہو، فی مخمصۃ بھوک میں، لیکن شرط غیر متجانف اللیس، نہ مائل ہونے والا گناہ کی طرف، متجانف مائل ہونے والا، نہ مائل ہونے والا واسطے گناہ کے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، گناہ کی طرف مائل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اوپر چھوٹا سا لفظ لکھ لیں لیسمن پر، غیر باغ ولا عاد، دوسری آیتوں میں آپ نے پڑھا ہے غیر باغ ولا عاد، حلال بھی نہ سمجھے، اور نمبر 2 ضرورت سے زیادہ بھی استعمال نہ کرے تو چیز حلال ہو جائے گی نا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، مونا اب خیال کریں، یہ جو ہے نا حر مطلب میتا ودم لام الخنزیر ما احل، بندہ مر رہا ہے، جان نکل رہی ہے، ان 4 چیزوں میں سے جو بھی استعمال کرے جان بچانے کے لیے، حلال بھی نہ سمجھے، ضرورت سے زائد بھی نہ کھائے تو جائز ہے۔ کیا جملہ کہا؟ ان خیال کرنا، ہاں یہ عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا جی ما احل نہ کھائے، اللہ نے 4 کے لیے کہا ہے، دوسری 3 آیات کے اندر ہے فمن استوى، 4 کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن حلال نہیں ہیں، حرام ہیں۔ کیا یہ الگ بات ہے، اگر 4 چیزیں کٹھی مل گئیں، 4 چیزیں کٹھی مل گئیں، بندہ مر رہا ہے تو پہلے نمبر پر مردار میں سے ٹکڑا کھائے، سمجھ آ گئی؟ اب مردار نہیں ہے، باقی 3 ہیں تو پھر خون میں سے تھوڑا سا چکھ لے جان بچ جائے، وہ نہیں ہے خنزیر پڑا ہے، خنزیر میں سے تھوڑا سا چکھ لے، بندہ مر رہا ہے اور غیر اللہ کی نظر و نیاز پڑی ہے، جان نکلنے والی ہے، اتنا استعمال کر لے جس سے جان بچ جائے، حلال بھی نہ سمجھے اور ضرورت سے زیادہ بھی نہ کھائے۔ اور یہ جو لوگ کھا رہے ہیں ان کی کیا مجبوری ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ ہاں بس یہ ذہن میں رکھنا بات، مہربانی کرنا آیت کا غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اس کے سامنے جملہ لکھیں، حرام تو بیان ہو گئے اب حلال بتا دو، حرام تو بیان ہو گئے اب حلال بتا دو۔
فرمایا عام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا کچھ حلال کیا گیا ہے ان کے لیے؟ قل فرما دیجئے احل لکم الطیبات، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ طیبات پر لکھیں نیازات اللہ۔ اب حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب اب حاشیے پر آ جائیں۔ طیبات نمبر 1 پاکیزہ چیزیں جن سے طبیعت کو نفرت نہ ہو۔ جلدی کریں جلدی مولانا۔ پاکیزہ چیزیں جن سے طبیعت کو نفرت نہ ہو۔ نمبر 2 جن کی حرمت قرآن و سنت اجماع و قیاس سے نہ ہو۔ نمبر 3 مقابل ہے نیازات غیر اللہ کے۔ اب حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب اب پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد ہے؟ ایک مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ پاکیزہ چیزیں جن سے طبیعت کو نفرت نہ ہو۔ دوسرا قول جن کی حرمت قرآن و سنت اجماع اور قیاس میں نہ ہو۔ اور حضرت فرماتے کہ نہیں احل لکم الطیبات، اس سے مراد ہے نیازات اللہ جو مقابل ہے نیازات غیر اللہ کے۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال ہے، لیکن اللہ کے نام کی نظر و نیاز پاکیزہ ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیں۔ وما علمتم من الجوارح، وما علمتم، ماں کے اوپر لفظ لکھنا ہے صید، شکار۔ صید ما علمتم، عبارت کیا تھی؟ صید ما علمتم، شکار ان چیزوں کا حلال ہے علمتم جن کو تم نے تعلیم دی ہوئی ہے۔ کسی کتے کو، بانس کو، شاہین کو تم نے تعلیم دی ہوئی ہے، اس کا شکار بھی حلال ہے۔ صید ما علمتم، امن علمتم کے نیچے لکھیں شرط نمبر 1 من الجوارح، شرط نمبر 2 اب عند ابی حنیفہ، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، مقلبین شرط نمبر 3 اب آگے آ جائیں مما امسکنا شرط نمبر 4 واذکر اسم اللہ شرط نمبر 5۔ امام صاحب 5 شرطیں بناتے ہیں، باقی علماء 4 شرطیں بناتے ہیں۔ میں معنی کر لوں پھر میں اس پر بات کرتا ہوں۔ وما علمتم، اور شکار ان چیزوں کا بھی حلال ہے جن چیزوں کو تم نے تعلیم دی ہے، سکھایا ہے۔ من الجوارح، امام صاحب معنی کرتے ہیں زخمی کرنے والوں میں سے، جوارح زخمی کرنے والوں میں سے۔ باقی مفسرین معنی کرتے ہیں من الجوارح، جوارح بمعنی قواسب، کسب کرنے والوں میں سے، کام کرنے والوں میں سے، کوشش کرنے والوں میں سے۔ شکار ان چیزوں کا حلال ہے جن کو تم نے تعلیم دی ہے، من الجوارح کوشش کرنے والوں میں سے، جنہوں نے کوشش کی اور تعلیم تم نے ان کو دی اور انہوں نے جا کر شکار پکڑا۔ مقلبین، مسلط کرنے والے ہو وہ، مقلبین آپ نے دہرایا ہی نہیں، میں کیا کروں، مسلط کرنے والے ہو وہ۔ تعلمونہن، یہ اسی پہلی شرط کی یہ تشریح ہے، تشریح شرط نمبر 1۔ علمتم تو گزر چکا، تعلمونہن تم سکھاؤ ان کو، مما علمکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تمہارے لیے بند رکھیں ان کو تم کھاؤ۔ اور 5ویں شرط واذکروا اسم اللہ علیہ، ذکر کرو اللہ کا نام اس پر۔ واتقوا اللہ، نصح عمل، اللہ سے ڈرتے رہو، شرطیں پوری ہوں تب کھاؤ، اللہ سے ڈرنا۔ یقین اللہ کریم نصح تقوی جلدی حساب لینے والا ہے۔ سر اٹھائیے جی۔ واہ میرا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نیچے تو کوئی ساتھی نہیں دیکھ رہا، کتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں کتے کی آسانی کے لیے۔
پہلی شرط یہ اس کو سکھاؤ۔ سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ مالک کتے کو لے کر جنگل میں گیا، شکار نظر آیا خرگوش، مالک نے کتے کو چھوڑا، کتے نے جا کر خرگوش کو پکڑ لیا، پکڑ کر بیٹھ گیا، خود نہیں کھایا۔ نہیں، یہ تو ایک تجربہ ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے دن پھر کتے کو لے کر گیا، ہرن نظر آیا، جنگلی بکری، کتے کو چھوڑا، کتے نے جا کر اس کو پکڑا، پکڑ کر بیٹھ گیا، خود نہیں کھایا۔ نہ، دو تجربے، تیسرا کرو۔ تیسرے دن پھر مالک لے کر گیا، کتے کو شکار نظر آیا، کتے کو چھوڑا، کتے نے پکڑا، پکڑ کر بیٹھ گیا، خود نہیں کھایا۔ 3 تجربے جب تم نے کر لیے، یہ کتا سیکھا ہوا ہے۔ شرط سمجھ آ گئی؟ 3 دفعہ تجربے کرنے کے بعد اگر کتا شکار کو خود نہیں کھاتا، یہ سیکھا ہوا کتا ہے، ایک شرط پوری ہو گئی۔ دوسری شرط امام سے فرماتے رحمت اللہ علیہ، دوسری شرط من الجوار زخمی کرنا۔ کیا مطلب؟ کتا گیا، اس نے خرگوش کو پکڑا، جب مالک پیچھے پہنچا تو خرگوش مرا پڑا تھا لیکن اس پر زخم تھے، اس کا سر پھاڑا ہوا ہے، پاؤں پھاڑے، میں مثال دے رہا ہوں، زخم تھے، خون بہ رہا ہے۔ اب غور کرنا، یہ خاص بات ہے، اگر خرگوش کتے کے منہ میں مر گیا ہے اور زخم نہیں ہے، امام سے فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ ہو سکتا ہے کتے کو آتا دیکھ کر دہشت کی وجہ سے خرگوش کی جان نکل گئی ہو، اس لیے یہ حرام ہے۔ زخم ہونا ضروری ہے۔ زخم کا مطلب ہے جب کتے نے پکڑا، پنجے، منہ، اس کے دانت اس کو لگے، اس سے خون نکلا، زخم ہوئے، دم مسفوح نکل گیا ہے اس سے، اب اگر مر بھی چکا ہے پھر بھی یہ حلال ہے۔ تیسری شرط مکلبین، مسلط کرنے والے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میری طرف دیکھیں، کتے کو لے کر میں جا رہا ہوں، سامنے خرگوش نکلا، کتے نے میری طرف دیکھا، مالک اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا، میں نے چٹکی بجائی، کتا پیچھے بھاگ پڑا، اس کو کہتے ہیں مکلبین، اجازت کے ساتھ جائے۔ شکار نظر آئے، کتا خود بخود بھاگ پڑا، نہ، اجازت کے ساتھ جائے۔ 3 شرطیں۔ چوتھی شرط فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، جا کر پکڑ کر بیٹھ جائے، خود کھانا شروع نہ کرے۔ 5ویں شرط وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کتے کو چھوڑو، تکبیر پڑھ دو۔ اب 5 شرطیں پوری ہیں، کتا سیکھا ہوا بھی ہے، 3 تجربے ہم نے کیے تھے، خود نہیں کھاتا تھا۔ نمبر 2، اس نے جا کر خرگوش کو زخمی بھی کیا۔ نمبر 3، مکلبین، مالک کی اجازت کے ساتھ گیا۔ نمبر 4، پکڑ کر جا کر بیٹھ گیا۔ نمبر 5، کتے کو چھوڑا تھا، تکبیر پڑھ دی تھی۔ اب خرگوش کتے کے منہ میں مر بھی جائے، جب بندہ پہنچا مر چکا تھا، 5 شرطیں پوری ہیں، کتے کا مارا ہوا یہ شکار حلال ہے۔ 5 شرطیں سمجھ آ گئیں؟ اب عجیب بات، اللہ کا نام آیا تو کتے کے منہ میں مرا ہوا شکار بھی حلال ہے، اور غیر اللہ کا نام آیا تو حلال چیز بھی حرام ہے۔ آگے چلیں، اليوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کی گئی تمہارے لیے نیازات اللہ۔ نیچے لکھے تو صحیح الطیبات کے، وہی الطیبات آ گیا، ورنہ یہ تو تکرار ہے، پیچھے بھی تو گزرا تھا احل لکم الطیبات، اب پھر آ گیا اليوم احل لکم الطیبات۔ نیچے لکھیں تکرار احسان بتلانے کے لیے، تکرار احسان بتلانے کے لیے۔ سامنے اور جملہ لکھیں، اليوم احل کا ذکر بطور تاکید، ذکر بطور تاکید، ورنہ مقصود اہل کتاب کی ذبیحہ کی حلت ہے، ورنہ مقصود اہل کتاب کی ذبیحہ کی حلت ہے۔ اہل کتاب کی ذبیحہ حلال ہے، اصل وہ بات بتانی تھی، اس کو دوبارہ تاکید کے لیے ذکر کیا۔ اللہ کے نام کی نیازیں حلال ہیں۔ وطعام، آج الیوم، آج حلال ہیں، اوپر لفظ لکھیں ہمیشہ کے لیے، یعنی منسوخ نہ ہوگا، یعنی منسوخ
یہ مطلب ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے نام کی نیازیں حلال ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ بات اب منسوخ نہیں ہوگی۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ذبیحہ ان لوگوں کی جو دیے گئے کتاب، حِلٌّ لَكُمْ، حلال ہے تمہارے لیے، وَطَعَامُكُمْ، اور تمہاری ذبیحہ، طعام سے مراد ذبیحہ ہے، مفسرین کا اتفاق ہے، سبحان اللہ۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہاری ذبیحہ حلال ہے ان کے لیے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن عورتیں مومنوں میں سے، ایماندار بیویاں پاک دامن، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور پاک دامن مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے ہیں کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، ان کی پاک دامن عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے، اذا آتیتموہن، جب دو تم ان کو ان کے حق مہر، محسنین، قید میں لانے والے ہو، غیر مصافحین، پانی بہانے والے نہ ہو، شہوت رانی کرنے والے نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ بنانے والے ہو وہ چھپے یارانے، خفیہ یارانے بنانے والے نہ ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو بندہ انکار کرے گا ساتھ ایمان کے، کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، ایمان کا انکار کرے گا، ایمان قبول نہیں کرے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، پس حقیق ضائع ہو گئے اس کے اعمال نیک، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب مولانا طعامکم حل لہم پر پہلے میں بات کرتا ہوں، تمہاری ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، تمہاری ذبیحہ اہل کتاب کے لیے، سامنے لکھیں طعامکم حل لہم، جلدی کرو۔ کفار تو حرام حلال کی تمیز ہی نہیں کرتے، پھر اس کا کیا مطلب؟ نمبر 1، تم اپنا ذبیحہ ان کو کھلا دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ آیت کا کیا مطلب ہے؟ تم اپنا ذبیحہ ان کو کھلا دو، بکری ہم نے ذبح کی، عیسائی کے گھر میں گوشت بھیج دیا، جائز ہے؟ نمبر 2، وہ اشیاء جو ان پر حرام کی گئی تھیں، حرمنا کل ذی ظفر، اشارہ لکھ لیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 146۔ اب ان کی حرمت ختم ہے۔ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا قول کیا ہے جی؟ اور ناخن والا جانور حرام تھا، چربی حرام تھی، اب یہ حرمت ختم ہے، یہ مراد ہے۔ تیسرا قول لکھیں، نمبر 3، ہماری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں، تو شاید ہماری ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال نہ ہو، تو اس شبے کو دور کیا۔ بس بھئی تمہاری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں، لیکن تمہاری ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ 3 میں نے جواب آپ کو لکھوا دیے۔ اب ایک جملہ تو یہ عرض کرنا ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، بندہ لے سکتا ہے، دے نہیں سکتا، لیکن اجتناب اچھی چیز ہے، بچنا چاہیے۔ یہودی عورت کے ساتھ، عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے مسلمان، لیکن بہرحال بچنا بہتر ہے۔ من یکفر بالایمان کا ایک جملہ لکھ لیں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ من یکفر اشارہ ہے
کہ اسے مسلمان بنا سکو، نہ کہ خود کافر بن جاؤ۔ نمبر 2، جواب سوال مقدر۔ کہ جب ان کی ذبیحہ اور ان سے نکاح جائز ہے تو ان کا دین بھی حق ہے، جواب نہیں۔ بس اسلام کے وہ تمام احکام شرائع نہیں مانتے، دین ان کا حق نہیں ہے۔ من یکفر بالایمان، ساتھی سر اٹھائیں جی، مہربانی کریں، اب نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے، میری طبیعت پر بوجھ پڑے گا۔ مولانا قرآن پاک نے 3 بڑی بڑی جماعتیں بیان کی ہیں۔ ایک مشرکین مکہ، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارہ۔ یہ 3 بڑی بڑی جماعتیں ہیں، قرآن پاک کی اکثر و بیشتر آیات ان کے آس پاس گھومتی ہیں۔ اب ان میں فرق، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، دوبارہ دہرا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ مشرکین مکہ اور اہل کتاب، یہ دونوں کو اکٹھا ذکر کر رہا ہوں، ان میں کیا فرق تھا؟ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ نمبر 2، مشرکین مکہ رسولوں کے منکر تھے، لسا مرسلہ تو رسول ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے، من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ مشرکین مکہ کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں جو اہل کتاب تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، مشرک یہ اہل کتاب یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ انبیاء اولیاء اور ان کی قبروں کی عبادت کرتے تھے، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نمبر 2، اہل کتاب قیامت کے قائل تھے، کہتے تھے جنت ہے ہی ہماری، جہنم میں گئی بھی صحیح تو 40 دن جائیں گے، ہمارے باپ دادا نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی۔ نمبر 3، اہل کتاب کے پاس آسمانی کتاب تھی، اہل کتاب رسالت کے قائل تھے۔ آپ نے سورۃ الانعام میں پڑھا ہے، وَأَنْعَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، مکہ کے مشرک اللہ کا نام نہیں لیتے تھے جب جانور ذبح کرتے۔ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، کوئی مردار ہوتا تو شریک ہو جاتے تھے، سارے کھاتے تھے مردار کو۔ اس کے مقابلے میں جو اہل کتاب تھے وہ مردار نہیں کھاتے تھے۔ اہل کتاب بغیر اللہ کے نام کے ذبح نہیں کرتے تھے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، مردار نہیں کھاتے تھے، بوقت ذبح تکبیر پڑھتے تھے، اور آسمانی کتاب کے قائل تھے، انبیاء کے قائل تھے، قیامت کے قائل تھے، اور قبروں کے اور انبیاء اولیاء کے پجاری تھے۔ اب مولانا ہم نے اپنے موجودہ ماحول میں دیکھا نہ ہے، موجودہ ماحول کے اندر جو آس پاس کفر ہے، شرک ہے، ان کا حکم کیا ہوگا؟ میں سندھ بلوچستان میں جاتا ہوں، وہاں پر ہندو بھی ہیں، تو اب میں نے ہندوؤں کی تردید کرنی ہے تو ہندوؤں کے بارے میں قرآن میں تو آیت ہے نہیں، کوئی مجھے کہے تم ہندو والی آیت پڑھو، قرآن میں تو نہیں ہے ہندوؤں کے بارے میں آیت، تو اب میں کون سی آیات پڑھوں گا؟ میں یہ دیکھوں گا کہ ہندوؤں کا شرک کن سے ملتا جلتا ہے۔ مشرکین مکہ بتوں کے پجاری تھے، ہندو بتوں کے پجاری ہیں، ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کال کی دیوی کے مندر میں ہم گئے، روڑی میں، مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے، ہندو بھی منکر ہیں۔ میری طرف دیکھیے،
مشرکین مکہ آسمانی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ مشرکین مکہ رسولوں کے منکر تھے، ہندو بھی رسولوں کے منکر ہیں۔ تو ہندوؤں کا جو شرک ہے یہ مشرکین مکہ سے ملتا جلتا ہے، جو حکم مشرکین مکہ کا ہوگا وہی حکم ہندوؤں کا ہوگا۔ اب میں نے ہندوؤں کی تردید کرنی ہے تو آیات کون سی پڑھوں گا؟ مشرکین مکہ والی۔ مشرکین مکہ کا حکم یہ تھا کہ وہ جو ذبح کرتے تھے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، مردار کوئی ہو جاتا اس کو کھاتے تھے، ان کی ذبح حرام قرار دی گئی۔ نمبر 2، اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آس پاس جو ہمارے لوگ شرک کر رہے ہیں ان کا شرک کس سے ملتا جلتا ہے۔ کوئی اگر آپ کو کہے موجودہ مشرکین کے بارے میں کوئی آیت پڑھو تو ہمارے پاس آیت نہیں ہے۔ کیوں آیت نہیں ہے؟ جب یہ آج کے شرک کرنے والے اس دور میں تھے ہی نہیں، آیت کیسے نازل ہوتی؟ نہیں سمجھ آئی؟ آج کل کے جو شرک کرنے والے ہیں یہ اس دور میں تھے، پھر آیت کیسے نازل ہوتی؟ اب ان کی تردید کیسے کریں گے؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا شرک کن کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ جن کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا وہی آیات ان پر فٹ کریں گے اور وہی حکم ان پر فٹ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اہل کتاب نبیوں ولیوں کے پجاری تھے، آج کل والے مشرک وہ درباروں کے پجاری تھے، اتخذوا قبور انبیاء، اور یہ بھی درباروں کے پجاری ہیں۔ اہل کتاب قیامت کو مانتے تھے، یہ بھی قیامت کو مانتے ہیں۔ ان کے پاس بھی آسمانی کتاب تھی، ان کے پاس بھی یہ آسمانی کتاب ہے۔ وہ بھی کہتے تھے ہم اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، الٹا ہمیں کہتے تم منکر، تم نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں۔ دعویٰ تو یہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی کہتے تھے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا، وہ رسولوں کو مانتے تھے، یہ کہتے ہم مانتے ہیں، ہمیں کہتے تم تو مانتے ہی نہیں ہو۔ مشرکین مکہ اہل کتاب مردار نہیں کھاتے تھے، کوئی بکری مر گئی، جانور مر گیا، بھینس مر گئی، گائے نہیں کھاتے، یہ کھاتے ہیں؟ یہ بھی نہیں کھاتے۔ وہ جانور کو ذبح کرتے تھے اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ الرحمن، یہ بھی اگر کسی جانور کو ذبح کریں تو غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی تردید کرنی ہے تو ہم کون سی آیات پڑھیں گے۔ ان کا چونکہ شرک ملتا جلتا ہے اہل کتاب کے ساتھ، تو جو آیتیں اہل کتاب والی ہیں وہ آیتیں ان پر ہم فٹ کر کے ان کی تردید کریں گے۔ جو حکم اہل کتاب کا ہوگا وہی حکم ان کا ہوگا۔ کیوں؟ ان کا شرک ان سے ملتا جلتا ہے۔ اب اہل کتاب کا حکم یہ تھا، فرمایا ان سے رشتہ لے سکتے ہو، دے نہیں سکتے۔ وہ اللہ کے نام پر کوئی حلال چیز ذبح کرے تو وہ حلال ہوگی جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا۔ 2 شرطیں ہیں، ایک تو ذبح بھی ویسے کیا جائے جیسے شریعت کا حکم ہے، 4 رگیں کاٹی جائیں، اور دوسرا تکبیر پڑھ کر ذبح کیا جائے تو وہ جانور حلال ہے۔ جیسے ان کی ذبیحہ اللہ کے نام والی جو تھی، ورنہ غیر اللہ کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک بندے نے کہا یہ بکری فلاں بابے کے نام کی، وہ تو حرام ہو گئی، اب اس پر تکبیر پڑھو، وہ تو حلال نہیں ہو سکتی۔ ایک حلال جانور ہے، بکری ہے، گائے ہے، او اگر اہل کتاب ذبح کرتے تکبیر پڑھ کر شریعت کے طریقے کے مطابق، جیسے رگیں کاٹ رہی ہیں جیسے ان کی ذبیحہ حلال تھی۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے تھے جو حکم ان اہل کتاب کا ہے وہی حکم ان کا ہے، ان سے رشتہ لے سکتے ہو، دے نہیں سکتے۔ اگر یہ کسی حلال جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرے تو وہ حلال ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہندو کس کے حکم میں ہیں؟ ان سے نہ رشتہ دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے، اور اگر ہندو کوئی ذبح کرے تو وہ حلال۔ لیکن آج کل کے جو آس پاس والے ہمارے مشرکین ہیں ان کا شرک کس سے ملتا جلتا ہے؟ تو اب کون سی آیتیں ان کی تردید میں ہم پڑھیں گے؟ اہل کتاب والی۔ اور حکم کون سا ہوگا ان کا؟ اہل کتاب والا۔ ان کا حکم کیا تھا؟ رشتہ لینا جائز تھا، ان سے رشتہ لینا جائز ہے۔ ان کی اللہ کے نام والی ذبیحہ حلال تھی، ان کی اللہ کے نام والی ذبیحہ حلال ہے۔ یہی کچھ بات ہے، ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ اگلی بات سنیں،
حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی رحمۃ اللہ علیہ ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، کہتے تھے لوگ کہتے ہیں جی عمل ان کے ضائع ہیں، حبطت اعمالہم، حبطت ہر شے چٹ لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ عوام کلا نام ہے بدھو الذین لا یاکلون، عوام بدھو کو کیا پتا۔ کیسے فرماتے تھے جہاں اہل کتاب کی ذبیحہ کو حلال کہا گیا، جملہ سنیں، جہاں اہل کتاب کی ذبیحہ کو حلال کہا گیا، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کی ذبیحہ حلال ہے، وہیں فرمایا گیا ہے فقد حبط عمل ان کے ضائع ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اسی آیت میں، آیت بھی اور نہیں، آیت بھی وہی ہے جس آیت میں فرمایا اہل کتاب کی ذبیحہ حلال ہے، اسی میں فرمایا فقد حبط عمل، ان کے عمل برباد ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اس کا تعلق ذبیحہ والے مسئلے سے نہیں ہے، خیال کرنا۔ حبطت اعمالہم، مولانا اصل آیت نازل کس کے لیے ہوئی تھی؟ صحابہ کے لیے، آمنو، لیکن جب ہم نے ایمان قبول کر لیا تو وہ حکم ہم پر بھی لاگو ہوگا۔ ہم کہیں جی ہم نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تو آیتیں ان کے لیے اتری ہیں نا۔ جب ہم نے ایمان قبول کیا تو ہم بھی اسی حکم میں آ گئے ہیں، جب ہم ایمان قبول نہ کرتے تو ہم پر یہ آیتوں کا حکم نہ ہوتا۔ مولانا قیامت تک قرآن چلے گا، جتنے بھی آئیں گے فرقے، ان کو قرآن کے بیان کیے ہوئے فرقوں کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ اب منافق صحابہ کو کہتے تھے یہ معاذ اللہ انؤمن کما آمن السفہاء، صاحب ہم ایسے ہی مان لے آئیں۔ منافق جیسے صحابہ کرام پر بکواس کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، اب جو صحابہ پر بکواس کرے گا، تنقید کرے گا، اگر کوئی کہے آپ کے پاس کوئی آیت ہے یہ جو موجودہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں ان کی تردید میں کون سی آیت پڑھو گے؟ یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، آیت کیسے نازل ہوتی؟ آپ نہیں سمجھے؟ جو دشمنان صحابہ ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، یہ جو موجود ہیں آج، پھر ان کی تردید میں کون سی آیتیں پڑھو گے؟ ان کی تردید میں وہ آیتیں پڑھیں گے ہم جو آیتیں منافقین والی ہیں۔ کیوں؟ جیسے منافق صحابہ کے مخالف تھے، اللہ نے ان کو جواب دیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ تو یہ آج کل کے جو دشمنان صحابہ ہیں، مخالفین ہیں، یہ بھی اسی حکم میں ہیں جس حکم میں منافق تھے۔ 70 بار بخشش مانگو میں اللہ نہیں بخشوں گا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ کیوں؟ ان کی جو صفت ہے یہ ان سے ملتی جلتی ہے جو صحابہ کے دشمن تھے۔ ورنہ قیامت تک جتنے فرقے آئیں گے ان کو قرآن کے پیش کی ہوئے فرقوں کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ جو حکم ان فرقوں کا ہو یا جو قرآن نے بیان کیا ہے، قیامت تک آنے والے تمام فرقوں کا حکم اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ہمارے بارے میں کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا، ایمان قبول کیا، وہ حکم لگے گا۔ اب موجودہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کا شرک کس سے ملتا جلتا ہے؟ مشرکین مکہ سے۔ تو آیتیں کون سی فٹ کریں گے ان پر؟ اہل کتاب والی، یہ ان کے حکم میں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ذرا سی بات تھی، اندیشہ یا جم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ اب بات یہ جو چھوٹے موٹے ہیں نا، چھوٹے موٹوں کو کیا پتا؟ مولانا بات یہ ہے، یہ اختلاف نہیں ہے مشرک کی ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے، اس کو چھوڑو۔ اصل بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والے ہیں یہ مرتد ہیں، مرتد کی ذبیحہ حرام ہے۔ اصل اختلاف آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ اصل اختلاف یہ ہے کہ یہ جو موجودہ شرک کرنے والے ہیں یہ مرتد ہیں اور مرتد کی ذبیحہ حرام ہے۔ ہم نے کہا، ہمارے بزرگوں نے کہا یہ کیسے مرتد ہے؟ مرتد تو تب بندہ بنتا ہے کہ پہلے ایمان ہو، ان میں تو ایمان آیا ہی نہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ان میں تو ایمان آیا ہی نہیں، یہ کیسے مرتد ہوں گے؟ پھر اگر یہ مرتد ہیں، ان کی ذبیحہ حرام ہے، مرتد کی ذبیحہ حرام ہوتی ہے، تو مرتد کے تو باقی ساری چیزیں بھی حرام ہیں، ان سے لین دین، آنا جانا، یہ وہ، کوئی چیز خریدنا، کوئی چیز بیچنا، بہت سارے معاملات ہیں۔ مرتد اس کے لیے حکم صرف یہی تو نہیں ہے کہ اس کے لیے تو باقی احکام بھی ہیں سارے۔ اختلاف یہ نہیں ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے، نا، بات یہ ہے کہ ان پر حکم
مشرکین والا لگے گا جو اہل کتاب تھے، یا ان پر حکم مرتدین والا لگے گا؟ اگر اہل کتاب والا حکم لگے گا پھر ذبیحہ حلال ہے، اور مرتد والا حکم لگے گا تو پھر ذبیحہ حرام ہے۔ اختلاف اصل یہ ہے، اس کو پہچانیے، تنقیح کریں پہلے۔ تنقیح یہ ہے یہ کس کے حکم میں ہے، اہل کتاب کے حکم میں ہے یا مرتد کے حکم میں ہے؟ جو کہتے ہیں یہ مرتد کے حکم میں ہے وہ کہتے ہیں ان کی ذبیحہ حرام ہے، جو کہتے ہیں یہ اہل کتاب کے حکم میں ہے وہ کہتے ہیں ان کی ذبیحہ حلال ہے۔ اختلاف یہ نہیں ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حلال ہے، کرم اہل کتاب تو مشرک تھے، ذبیحہ حلال ہے ان کی۔ یہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قالت النصارى المسیح، آگے فرمایا سبحانہ عما یشرکون، سورۃ توبہ میں۔ شرک تو وہ بھی کرتے تھے، ذبیحہ کیوں حلال ہے؟ یہ اختلاف نہیں ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ نہیں ہے۔ اختلاف یہ ہے یہ کس کے حکم میں ہے، مرتد کے حکم میں ہے یا اہل کتاب کے حکم میں ہے؟ جو کہتے ہیں مرتد کے حکم میں ہے وہ کہتے ہیں ذبیحہ حرام ہے، جو کہتے ہیں اہل کتاب کے حکم میں وہ کہتے ہیں ذبیحہ حلال ہے۔ اب آپ کو اصل اختلاف پتہ چلا، یہ بات ہے اصل۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو مرتد کے حکم میں بناتے ہیں تو پھر اہل کتاب والی آیتیں کیوں ان پر فٹ کرتے ہیں؟ ان کثیر من الاحبار والرہبان، و مولوی اور پیر حرام مال کھاتے تھے، یہ کیوں ان پر فٹ اگر یہ موجودہ مشرکین ان کے حکم میں نہیں ہے، یہ آیتیں کیوں فٹ کرتے ہو؟ ادھر کہتے ہو یہ مرتد کے حکم میں ہے، اوپر سے آیتیں اہل کتاب والی فٹ کرتے ہو۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ بس یہ اصل بات ہے، خیال کرنا۔ مولانا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ایک عورت کو طلاق مل گئی، 3 ماہواریاں وہ انتظار کرے۔ آج اس صورت میں مسئلہ آ رہا ہے، میں وہاں آپ کو اشارہ کروں گا، میری طرف دیکھیں۔ اب کرا میں اختلاف ہے۔ شوافع فرماتے ہیں عورت کو طلاق مل گئی، میری انگلی دیکھنا، یہ طلاق مل گئی۔ اب طلاق کے بعد ماہواری آئی، ماہواری کے بعد طہر آیا پہلا، ایک طور پہلا گزر گیا، شوافع کہتے ہیں بس طہر گزر گیا، ٹھیک۔ نمبر 2 پھر ماہواری آئی، دوسرا طہر آیا، گزر گیا، تیسری ماہواری آئی، پھر تیسرا طہر آیا، تیسرا طہر گزرا، شوافع کہیں گے اب اس سے نکاح جائز ہے۔ تیسرا طہر گزرا، اب اس سے نکاح جائز ہے۔ اب آ جائیں گی احناف پر، عورت کو طلاق ہو گئی، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ طلاق 5 دنوں میں دی جائے، طہر کے دنوں میں، طہر کے دنوں میں طلاق مل گئی۔ اب ماہواری آئی ایک، پھر پہلا طہر آیا گزرا، پھر دوسری ماہواری آئی 2، پھر طہر آیا دوسرا، پھر تیسری ماہواری آئی، تیسری ماہواری گزری، احناف کہیں گے نکاح حلال ہے اس سے، شوافع کہیں گے نہ، دوسرا طہر گزرے گا پھر اس سے نکاح حلال ہے، تیسری ماہواری گزرنے کے بعد نکاح حلال نہیں، شوافع کہیں گے طہر تیسرا گزرے گا پھر حلال ہے۔ اب مونا ایک عورت کی تیسری ماہواری گزر گئی ہے، حنفی کہیں گے حلال ہے نکاح کرو، شافعی کہیں گے حرام ہے نکاح نہ کرو۔ تیسرا طور حرام حلال کا اختلاف ہے ہمارا، ایک دوسرے پر فتویٰ ہے، آپ ہاں نہ نہیں کرتے۔ حرام حلال کا اختلاف ہے، فتویٰ ہے، مسئلہ بھی قرآن میں ہے۔ اگلے جملے پر غور کریں نا، مسئلہ قرآن میں ہے ثلاثۃ قروء، لیکن فتویٰ آج بات انشاءاللہ آئے گی یا کل آ جائے گی۔ ہمارے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، باقی چیزیں حرام ہیں، اور باقی امام فرماتے نہیں ہر چیز سمندر کی حلال ہے۔ حرام حلال کا اختلاف ہے، قرآن میں آیت ہے احل لکم صید البحر، آیت قرآن میں ہے، حرام حلال کا اختلاف ہے لیکن فتویٰ۔ اور جس مشرک کی ذبیحہ کا ذکر قرآن میں ہی نہیں ہے، مشرک کی ذبیحہ حلال ہے، جو وہ حلال جانور اللہ کے نام پر تکبیر پڑھ کر شرعی طریقے سے ذبح کرے وہ حرام ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہیں، یہ الفاظ قرآن میں کہیں ہیں۔ شرک کرنے والا جب اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے اور طریقہ بھی وہی ہو، اس کی یہ ذبیحہ حرام ہے، یہ الفاظ قرآن میں ہیں۔ جو مسئلہ قرآن میں ہے ثلاثۃ قروء، جو مسئلہ مچھلی والا قرآن میں ہے، حرام حلال کا اختلاف ہے، فتویٰ نہیں ہے۔
اور جو مسئلہ قرآن میں ہے ہی نہیں کہ ان کی ذبیحہ حرام ہے، اس پر فتویٰ کیسے لگے گا؟ آپ نے بات نہیں سمجھی؟ ہاں بس یہ ذہن میں رکھیے گا ساری باتیں۔ ہائے ہائے، آ جاؤ مولانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو، نیچے لکھے امر مصلح، سامنے جملہ لکھے مولانا، جلدی کریں۔ پہلے باطنی طہارت، ایمان کا ذکر، اب ظاہری طہارت کا ذکر۔ ربط کیا ہے؟ آپ کو سورۃ البقرہ والا ربط بھول گیا۔ یا ایھا الذین اذا قمتم الی الصلاۃ، ایک ربط ان مسائل میں نہ لگے رہنا، نماز کا بھی خیال رکھنا، وہاں لکھوایا تھا۔ دوسرا ربط، نماز کی پابندی کرو گے ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دونوں ربط وہاں لکھوائے تھے دوسرے پارے کے اندر، حافظوا علی الصلوات پر۔ اب جو اور نیا حاشیہ لکھنا ہے وہ لکھیں۔ طہارت دو قسم، نمبر ایک روحانی، لکھ لیں نماز، نمبر دو جسمانی۔ پھر جسمانی دو قسم، جلدی کریں، پھر جسمانی دو قسم۔ نمبر ایک حکمی، تیمم، نمبر دو حقیقی، پھر حقیقی دو قسم، صغرا وضو، نمبر دو کبرا غسل۔ یہ حاشیہ ہم نے فٹ کرنا ہے آنے والی آیات پر۔ اب لکیر لگائیں، آپ کو کم تم کا حاشیہ لکھواؤں۔ اذا کم تم، عربی میں لکھیں اے ارادتم، اردتم الصلاۃ۔ نوٹ، ہر اختیاری فعل مسبوق بالارادہ ہوتا ہے۔ آ جاؤ مولانا، نیچے آ جاؤ۔ اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء، یہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اب لکھیں حاشیہ جونوبان۔ جماع میں سارے وجود کی غفلت اور سارے وجود کی لذت ہے، اس لیے سارا جسم دھونا ہے، بخلاف وضو کے کہ اس میں ایسی غفلت و لذت نہیں۔ آگے آ جائیں جی، فطہروا پر، خوب پاک ہونا، اشارہ ہے کہ جو حصہ آسانی سے دھل سکے وہ دھو۔ اس میں ناک میں پانی اور کلی کرنا آ گئے جو فرض ہیں۔ اور حاشیہ کے نیچے آ جائیں، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، یہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، یہ نہیں پیچھے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، دوسری سطر پہلی، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس کا حاشیہ لکھیں ارجلکم۔
اس کا عطف وجوہکم پر ہے، تو پاؤں کا دھونا بھی فرض ہے۔ نمبر 2، ایک قرات میں ارجلکم ہے، تو بقول اہل تشیع اس کا عطف رؤوسکم پر ہے، تو پاؤں کا مسح فرض ہے۔ جواب نمبر 1، ارجلکم اصل میں منصوب ہے، ارجولے لکھنا ہے، خیال کرنا، لام کو مجرور کر کے لکھنا ہے جی۔ ارجلکم اصل میں منصوب ہے، اور عطف وجوہکم پر ہے، عطف وجوہکم پر، اور جر جوار کی ہے، اور حکم دھونے کا ہے۔ نمبر 2، دو مختلف قراتیں دو مستقل آیتوں کے حکم میں ہوتی ہیں۔ لہذا یہ آیت دو آیتوں کے حکم میں ہوگی۔ نمبر 1، حکم۔ نمبر 1 حکم، پاؤں میں موزے نہ ہوں تو دھونا۔ نمبر 2 حکم، موزے ہوں تو مسح کرنا۔ اگر ایک قرات ہوتی تو ایک حکم ثابت ہوتا۔ چلو جی، پھر انشاءاللہ حاشیہ لکھوا دیا زور کے بعد۔